بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ جب وحی آتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کرام جبرائیل امین کی آواز سنتے تھے؟ وحی نازل ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو کہاں لکھتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک خود قرآن مجید کا تعارف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بلا شبہ یہ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جسے روح العالمین لے کر نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر انہوں نے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنبہ کرنے والے ہوں۔ یہ عربی زبان میں ہے اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی کتب میں بھی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو ایک دفعہ نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ سوال خود مشرکین عرب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود ان الفاظ میں دیا ہے۔ آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں، ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کس طرح نازل ہوتا تھا اور وحی کس طرح آتی تھی؟ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز میں کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن بھی آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈلنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ابن جلیل میں یہ بھی ہے کہ پھر جب تک وحی ختم نہ ہو اونٹنی سے قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی پھلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ وحی کی اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کرنے والے کی طرح سانس لیا کرتے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ آپ پر غنودگی کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی، گویا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، جیسے آپ پر کوئی پردہ ڈال دیا گیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن یعلا کو یہی حالت دکھائی۔ کپڑے سے آپ پر سایہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنا سر اندر ڈال کر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک انتہائی زرد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے والے کی طرح بلند سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری۔ اس وقت آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا۔ وحی کا اتنا بوجھ پڑا کہ میں تو ڈرنے لگا کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آیت کا کچھ حصہ ضائع ہو جانے کے خوف سے وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ وہ الفاظ بھول نہ جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو الفاظ پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان اور لبوں کو ہلاتے جاتے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ دوسری طرف قرآن مجید کو یاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان کر دیا گیا تھا، اور اس لیے یہ وعدہ فرما کر آپ کو مطمئن کر دیا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلائیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینوں میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں اور پھر اس کو بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک قرآن کریم کی سب سے زیادہ محفوظ جگہ تھی، جس میں کسی ادنا غلطی یا ترمیم کا امکان نہیں تھا۔ پھر آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی آیات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے لے کر حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد ہو جاتی، آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتے، انہیں لکھواتے اور دوسروں کو سکھانے کا حکم فرماتے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، قرآنی آیات اور صورتیں نازل ہوتی رہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے جاتے کہ یہ فلاں آیت کے ساتھ ہے، وہ آیات ان کے بعد ہیں، یہاں تک کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نازل ہو گیا، تمام آیات کی ترتیب بتا دی گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ غرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات لکھانے کا بھی خوب اہتمام فرماتے تھے اور لکھوانے کے بعد سن بھی لیتے تھے، اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح فرما دیتے۔ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن حفظ ہو گیا اور پھر جب پورا قرآن مجید مکمل ہو گیا تو یہ اس وقت تک الگ الگ جگہوں اور مختلف شکلوں میں یعنی پتھروں، چمڑوں، کھجور کے تنوں پر لکھا ہوا تھا۔ قرآن پاک ابھی ایک جگہ پر یکجا نہیں ہوا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ وقت آ پہنچا جب نبی اہل زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ جمع قرآن کا پہلا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا سن کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب نامی شخص نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں اور سارا وقت لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ اس موقع پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروقت اقدام کیا اور اس جھوٹے شخص کے خلاف فیصلہ دے کر جہاد کا اعلان فرمایا۔ اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، جن میں قرآن مجید کے حافظ قاری بھی تھے، شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں حافظ قاری صاحب اکرام کی شہادت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ جنگوں میں قاری حافظ صحابہ کرام کی شہادتوں کا یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو قرآن مجید کیسے محفوظ رہے گا۔ یہ سوچ کر آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے قرآن مجید کی ایک آیات ایک جگہ جمع کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرانے کے حوالے سے بات کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کی ذمہ داری کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کو منتقل کرنے کے لیے کہتے تو مجھ کو اتنی پریشانی نہ ہوتی جتنی قرآن کو جمع کرنے میں محسوس ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ پورا قرآن یاد تھا اور وہ زبردست حافظے کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زیادہ تر وحی آپ ہی لکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دوسرے حافظ صاحب کے پاس گئے، وہاں جو یاد ہوتا، لکھا ہوتا وہ دیکھتے، سنتے، گواہی لیتے اور اسے محفوظ کرتے۔ یوں بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام قرآنی آیات کو یکجا کر کے قرآن مجید کی شکل دے دی۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آیات کی ترتیب اور صورتوں کی تفصیل کا کام ہو چکا تھا، لیکن وہ سب ایک جگہ پر نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صورت کو الگ الگ جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرمائے۔
وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا کارنامہ سر انجام دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تہتی اور ایک سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجتماعی طور پر انجام دیا۔ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتماعی تصدیق حاصل ہوئی۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔